Taxation کی بات ہوتی ہے, IMF is saying that you need to collect more revenue, and that is obvious. Everyone talks about it کہ پاکستان کا tax to GDP ratio is just maybe 10%, 10.2%, lowest when it comes to all our neighboring countries, right? So ہم نے اس دفعہ بجٹ میں جو measures رکھے ہیں, do you think they're strategically placed to actually take revenue to 15.2 trillion or no? The answer is again no, right? اور لاسٹ نائٹ میں فائنانس منسٹر اورنگزیب کو سن رہا تھا آن شاہ زیب خانزادہ شو, ایکسیلنٹ انٹرویو, لیکن یہ سوال ان سے ہوا اور اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نئے ٹیکس نہیں لگائے. اور آج آپ نے دیکھے ہیں کہ ہم نے کوئی نئے ٹیکس میجرز اناؤنس نہیں کیے ہیں, بیکاز ویری کلیئر کہ جو ہم 7 ٹریلین سے اس کو 13 ٹریلین پہ لے کر آئے ہیں, اب نئے ٹیکسز نہیں لگانے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 360 ارب کی ریلیف دی ہے اکراس ڈفرینٹ میجرز, سیلریڈ کلاس کو آپ نے ریلیف دی ہے, ایکسپورٹرز کو, یا آپ نے سپر ٹیکس کم کیا ہے, ٹھیک ہے, چلیے میں مان لیتا ہوں 300 ارب روپے آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسپینڈ ہوں گے. آپ کے پاس جو 2,500 ارب روپے کمپیئر ٹو دس ایئرز ایکچوئل کلیکشن, ٹیکس کلیکشن زیادہ کیسے آئے گی؟ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آپ نے بتایا نہیں, آپ نے دکھایا نہیں. جس ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% ہے اور ٹوٹل ریونیو کلیکشن جو باقی آپ کے ہوتے ہیں نان ٹیکس ریونیوز, اس کو ملا کے آپ کے 11% پہنچتے ہیں. دوسرا آپ نے ابھی دکھایا ہے کمپیرزن, تو obviously اس کا ٹیکس نیٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ٹیکس اسٹیپس ٹھیک نہیں ہیں, ٹیکس پالیسیز ٹھیک نہیں, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس دفعہ کے بجٹ کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے کچھ ٹیکس بریکس دی ہیں. وی آر ان اے سچویشن ویئر وی ریکوائر اسٹیبلٹی. ہم نے بہت زیادہ قرضہ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے, اینڈ دیٹ ڈیٹ از ناٹ ٹو ہائی ریلیٹیو ٹو آور جی ڈی پی, بٹ اٹس ویری ہائی in terms of interest payments with respect to our government revenues. Debt to GDP کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے جو ہم نے اگلے کئی سالوں میں دینا ہے ورسز ہمارے ایک سال کی پیداوار یا جی ڈی پی ایز اے کنٹری. سو میری جو انکم ہے وہ بھی جی ڈی پی کا حصہ ہے, آپ کی انکم بھی جی ڈی پی کا حصہ ہے. میں نے جو ٹیکس پے کرنا ہے وہ میری انکم کا ایک حصہ ہے, آپ نے جو ٹیکس پے کرنا ہے وہ آپ کی انکم کا ایک حصہ ہے. قرضہ میں نے اور آپ نے نہیں دینا ہوتا, گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے. سو اور گورنمنٹ نے سارا قرضہ آج نہیں دینا, اس سال کا جو آپ کا بل ہے وہ پے کرنا ہے, رائٹ. سو اس کا میجر ہوتا ہے انٹرسٹ پیمنٹس ایز اے پرسنٹیج آف گورنمنٹ ریونیو, رائٹ. بالکل, آپ کے سال کا کتنا ریونیو ہے اس میں سے انٹرسٹ پیمنٹس کا کتنا حصہ ہے. دیٹ از اے ہیوج پرابلم فار دس کنٹری. اٹس سمتھنگ لائک 65-70%. ہائر اینڈ کے لوگوں کو تو ریلیف مل رہا ہے, مگر جو ایکچوئل سٹیزنز تھے who are earning perhaps less than 1 lakh per month. جی سیلری کا دیکھیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب جو ٹیکسز انہوں نے بڑھائے تھے وہ سرچارج کم کر دیا انہوں نے, اور جو زیادہ کماتا تھا اس کا سرچارج سے امپیکٹ آئے گا, چلیں اگر ٹیکسز سے باقی سے کم آئے گا, بٹ ایونچولی سب کو تھوڑا بینیفٹ ہو رہا ہے. سو جنرلی دا سیلری کلاس از ہیپی کہ جی اس کی ڈسپوزیبل انکم بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے جی. اینڈ اٹ از اے ویری پاپولر ڈیسیژن ایز ویل, اور سیلری کلاس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی کیونکہ ان کا ٹیکس ود ہولڈ ہو جاتا تھا, اور بہت سارا ایک اس طرح کی کوشش ہو گئی تھی کہ پرائیویٹ ایون لسٹڈ کمپنیز بھی جو ہے وہ تھرو اے تھرڈ پارٹی پارٹ آف دا سیلری جو ہے نا وہ کیش میں اپنے کچھ امپلائیز کو دینے لگ گئی تھی. سو آئی تھنک دیز پریکٹسز میں اسٹارٹ اینڈنگ اگر یہ چیزیں اس طرح کریکٹ کرتے ہیں سارا کچھ. آئی تھنک پاکستان از ایٹ دا اسٹیج جہاں پہ اس چیز پہ بات کرنے پہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں تو حکومت ہوتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ پبلک کو ہم ایکسپلین کریں کہ جی ہم ٹیکس ریونیو بڑھائیں گے کیسے. وہ ٹیکس ریونیو کا جو بڑھاؤ ہے وہ ایونلی اسپریڈ کیسے ہوگا کہ اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, جو کیمرہ مین ہے یہاں پہ وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. جی وی شوڈ بی ashamed about it. Yes. لیکن اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے, if we just silent about it, وہ 2,500 ارب روپے آسمان سے تو نہیں گریں گے نا. اب کب تک جو ہے, پہلے آپ صوبوں کو کہیں گے کہ 2,000 ارب روپے کا سرپلس دو, بالکل, پھر آپ صوبوں کو ابھی کہیں گے کہ 1,300 ارب روپے آپ کے میں خرچ کروں گا. This is actually an admission of defeat. I'll tell you what I'd like to see. I'd like to see some bold thinking in tax policy. Not وہی گھسا پٹا جو ہے جی وفاق ساری کلیکشن کرتا ہے, صوبے کلیکشن نہیں کرتے, جی صوبہ بھی کلیکشن کرے. If you actually dive a bit deeper, this is not true. Yes. What is true is کہ جو ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا آسان ہے وہ وفاق بھی کرتا ہے, وہ صوبے بھی کرتے ہیں. واٹ از ٹرو از کہ سیلز ٹیکس آن سروسز لے لیں, وہ صوبوں نے وفاق سے بہتر کلیکٹ کیا. بٹ واٹ از آلسو ٹرو از کہ آپ فار ایگزامپل انکم ٹیکس آن ایگریکلچر لے لیں, جی
یہ پاکستان میں کوئی امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ٹیکسز لے لیں, کوئی امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ اربن ریموویبل پراپرٹی ٹیکس یا پراپرٹی ٹیکسز لے لیں یا وہ پورا رجیم لے لیں, یہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ سیلز ٹیکس آن گڈز لے لیں, جہاں پہ ایک بار پھر ہم ایک اسکیم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ تاجروں کو کہا جائے گا کہ آپ 20 کروڑ روپے پہ 25,000 روپے دے کے نو کوشچنز آسکڈ جو ہے وہ آپ ٹیکس ریٹرن فائل کر دو. دس از مائی پوائنٹ. یہ ٹیکس ان ایکویٹی کو بڑھا رہا ہے, جو لوگوں کو تکلیف دے گا کہ اگر میں فل ٹیکس دے رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں دے رہا. پرابلم ود دیٹ از کہ آپ کا بچتا کیا ہے, اس کے بعد آپ نے ڈیفینس کی پیمنٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ کی جو پکی نوکری والے جتنے آپ کے امپلائیز ہیں ان کی سیلریز جانی ہے. واٹ آر یو لیفٹ ود؟ یو ناٹ لیفٹ, ان فیکٹ آفٹر ڈیٹ اینڈ ڈیفینس یو ہیو نتھنگ لیفٹ, بٹ یو آلریڈی ہیو پرومسڈ the provinces that you would pay them a certain amount. Yes. And if you look at the history of where our debt crisis started to worsen, it was around the time of the 18th Amendment. So the 18th Amendment has become very controversial, and it's got both its proponents and its opponents. And I think in some ways both are wrong. Because جو proponents ہیں وہ rightly یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک میں decentralization کی ضرورت ہے. That I absolutely agree with. اس کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ اتنا زیادہ سینٹرلائزڈ ہے. سو اگر ڈی سینٹرلائزیشن امپورٹنٹ ہے اور آپ 18ویں ترمیم کے اوپر بڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ڈی سینٹرلائز, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو ٹو مچ کانسنٹریشن ان اسلام آباد, دین یو آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو مچ کانسنٹریشن ان لاہور, کراچی, پشاور اینڈ کوئٹہ. یو وانٹ کہ پورے صوبے کے اندر پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو. جسٹ ٹو گیو یو دا ایگزامپل آف پنجاب, لاہور ضلع جو ہے ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر پر کیپٹا اسپینڈ از سم تھنگ لائک 2.5 to 3 times as much as for the have not districts of Punjab. تو اگر 18th amendment کی لاجک اتنی ٹھیک تھی تو 18th amendment کی 19th amendment یا whatever should have been the same concept applied between Lahore and the rest of the districts and between Karachi and the rest of the districts. وہ آپ نے نہیں کیا. اسی طرح جو ریلیف دی ہے سیلریڈ کلاس کو, جو آپ کو حکومت یہ نہیں بتاتی کہ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں اتنے ہی پیسے کما رہے ہیں, آپ کو وہ ریلیف نہیں ہے. سیلف امپلائڈ یا نان سیلریڈ وہی 45% ٹیکس دے گا, کیونکہ حکومت کے خیال میں وہ اتنا شور نہیں مچاتا. لیکن جو لوگ ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت تھی, جو ڈاکٹرز, جو لائرز, جو پروفیشنز کیش اکانومی میں کام کرتے ہیں, وہ تو نان سیلریڈ کلاس میں ہے, رائٹ. What is the plan for that? I don't see a plan. I don't see the courage to have a plan. تو یہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ وہ 2500 ارب روپے لانے کا کوئی پلان نہیں ہے, اور اگر کوئی پلان نہیں ہے تو پھر وہ 2500 ارب روپے کا مسئلہ بھی پڑے گا. اینڈ دین واٹ ہیپنز ان دا مڈل؟ واٹ ہیپنز از کہ جیسے ایران کے جنگ کے بعد پیٹرول کی قیمتیں نیچے ہوتی ہیں, کروڈ آئل کی قیمتیں نیچے ہوتی ہیں, جی, حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی پہ پیٹرولیم لیوی لگاتا ہے بیکاز اٹ ہیز ٹارگیٹس ٹو میٹ. ہاؤ از دی IMF ریسپانسبل فار دس؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو سی بولڈ تھنکنگ, آئی جسٹ وانٹ ٹو کم بیک ٹو دیٹ. دیکھیں, وائی ڈونٹ وی تھنک آؤٹ آف دا باکس؟ یہ جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے یا جو بھی ٹیکس ہے یا جو تھیفٹ ہے, فار ایگزامپل پاور سیکٹر کی تھیفٹ ہے, یہ آپ صوبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ Not in terms of them keeping the share, in terms of them being the collection agent. It makes sense, na? Police sari صوبوں میں, enforcement capacity صوبوں میں. Why doesn't Aurangzeb and the 4 finance ministers sit down and sort out کہ یہ sales tax on goods collect صوبے کریں گے on behalf of the federal government? Share دونوں کو ایک جیسے جائے گا. جو صوبہ ٹارگٹ سے اوپر کلیکٹ کرے گا اس کا 50% شیئر ان کا, یا 30% شیئر ان کا, یا 10% شیئر ان کا. اٹس اے ون ون. اسی طرح اس کے بدلے صوبے جو ہیں وہ وفاق کو ایز اے کلیکشن ایجنٹ انکم ٹیکس آن ایگریکلچر دے دیں, تاکہ ہر بندہ جب اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرے FBR کے پاس, جی, وہ اپنی ساری انکم ایک ریٹرن میں جو ہے وہ کلیکٹ کرے, اسٹیٹ کرے, چاہے وہ ایگریکلچرل انکم ہو چاہے وہ نان ایگریکلچرل انکم ہو. It will make things streamlined. ایگریکلچر انکم ٹیکس رہے گا صوبوں کے پاس, کلیکشن ایجنٹ FBR ہوگا. Why is no one thinking of anything of this? اور یہ مجھے
ان 4 سالوں کی سب سے بڑی لاسٹ اپرچونٹی لگتی ہے. بٹ دوسری آپ نے بات کی جی کہ جی جو پروفیشنل سروسز دیتا ہے یا اے او پی ہے, سنگل پرسن کمپنی ہے, کچھ اس طرح ہے, تو اس کے اوپر جو انڈیویجول کے اوپر جو ہے نان سیلریڈ انڈیویجول جس کو کہیں گے, اس پہ ٹیکس 45% ہے, اور اس کے اوپر آگے اس پہ سرچارج بھی ہے, اس پہ نہیں ختم کیا گیا. اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ چونکہ وہ جیسے ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, لائرز ہیں, آل دیٹ, یہ بہت سارے پروفیشنلز ہوتے ہیں, یہ ویسے ہی ٹیکس کم دیتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اب نہ اس پہ شور مچتا ہے. وہ یہی بات ہے کہ گورنمنٹ تھنک اینڈ پارٹلی رائٹ ایز ویل کہ جی وہ ویسے ہی ٹیکس نہیں دیتے, تو ان سے زیادہ رکھیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ کلیکٹ کر پائیں گے. سو بٹ اگین اٹس ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی, بیسٹ اسٹریٹجی, بٹ سم ہاؤ مطلب وہ پوئٹک جسٹس ہو رہا ہے اس میں. تو اگین اور آپ نے کہا کہ جی وہ ٹارگیٹ کیسے میٹ کریں گے, دیٹس اے پرابلم. جی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹارگیٹ وہ نہیں میٹ ہو سکتا, اور اگر ٹارگیٹ میٹ نہیں کریں گے تو انہیں پروونسز سے جو 1.1 ٹریلین کی گرانٹ آنی ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو دیٹ ٹارگیٹ ہے, تو یہ پروونسز سے بھی ان کا پھڈا پڑ جائے گا کہ جی یہ آپ نے ہمیں کمٹ کیا تھا کہ جو 13.35 تک کے ہمیں 57% آف واٹ ایور وہ ہمیں ملے گا ہمارا شیئر, اور باقی جو اس کے اوپر ہوگا وہ آپ شیئر ہمارا لے رہے ہیں. جب اگر اوپر ہی نہیں جائیں گے اور اوپر پارشلی جائیں گے تو وہ بھی کٹ ہوگا. اور ہوگا کیا کہ جب یہ ٹارگیٹ کے پریشر آئیں گے تو وہ کورس آف ایکشن کرے گا ایف پی آر, وہ اسی کمپلائنٹ ٹیکس پے کو جا کے اور نچوڑے گا, اور وہ ایڈوانس ٹیکس سے زیادہ لے گا, اور جب وہ اس طرح کی چیزیں کرے گا تو لوگ پھر جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ کی طرف جائیں گے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن کہ کس طرح کیا جائے. The bottom line is that neither our politicians nor our institutions have figured out کہ ہم نے ایک political stability کس طرح create کرنی ہے, right? That's just the bottom, یہ empirical truth ہے کہ governments نہیں لاس کرتی. And then of course یہ جو جتنی باقی باتیں ہیں جو taxation کی اچھے اصول اور good governance کے ہیں, اگر ایک آپ کے لیڈر کو پتا ہے کہ پچھلا لیڈر یا جیل میں بیٹھے گا یا لنڈن میں بیٹھے گا, so then you're not really worried as much about fixing the country. So you're saying that even if centralization is the solution, which you're not saying clearly کہ مطلب صرف یہی solution ہے, there are so many things that the government has to do, but there is no will. So I did not see centralization. I do not think that centralization is at all the solution. آپ نے retailers کی بات کی and you talked about the fixed tax, right? But don't you think that's going to happen, like that's going to help us in broadening our tax base? At least they'll enter the system, right? It would have helped us, میرے خیال میں, and if the government proves me wrong, then I'm glad. But it would have helped us اگر ہم ایک روڈ میپ دیکھتے. روڈ میپ سے میرا مطلب, فار ایگزامپل آپ ریٹیلرز کو ایٹ اے لوور ٹیکس ریٹ لا رہے ہیں دین اف آئی میک دا سیم انکم. ٹھیک ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں اگر اس کی سیکوینسنگ اور کنڈیشن صاف ہو کہ یہ پہلے سال میں تو ہے جی, لیکن آپ 7 پوائنٹ آف سیل سسٹم لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, تاکہ آپ کو ہم ٹیکس سسٹم میں اوور 4 اور 5 ایئرز ایز کریں. جب آپ نے افیکٹولی ایک سمپل فارم آڈٹ ایگزمپشن پوائنٹ آف سیل سسٹم, یعنی جس سے جو ہے وہ ایف بی آر کو پتہ چلے کہ آپ کی ایکچوئل انکم برابر ہے, رائٹ, آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا, تو آپ افیکٹولی جو ہے وہ ان سے ایک ایسے ڈیل کر رہے ہیں جو حکومت کے اندازے کے مطابق 50 ارب روپے لائے گی. 50 ارب روپے بھی لائے, دیٹس اے گریٹ ڈیل. بٹ اگر آپ نے وہ کنڈیشنز ریٹیلرز کو بتائے نہیں, آپ نے آلریڈی یہ سگنل بتا دیا دیٹ یو آر آن اے ویک وکٹ, کہ آپ ڈر رہے ہیں. اگر آپ ڈر رہے ہیں, انہیں ابھی یہ پتا ہے, وہ بے وقوف تو نہیں ہے کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تو پہلے سال یہ ہوگا نا. ٹھیک ہے جی, تو آئی تھنک دیر ول اسٹل بی اے لاٹ آف ریلکٹنس. Number 2, there will also be a lot of heartburn because جس کا جو ہے وہ 20 کروڑ سے زیادہ کا انکم ہے, لیٹس سے کسی کا 30 کروڑ کا ہے, 40 کروڑ کا ہے, وہ کہے گا why am I in the normal tax regime, right? اب اس کو بھی وہ ڈسٹورشن نظر آ رہی ہے, اس کا کیا ہوگا. پھر کوئی عام آدمی جو ہے وہ 20 کروڑ اگر ارن کرے, انکم 10 کروڑ ارن کرے, اس کا بزنس ہو, اس کی جو ہے وہ ہائی پیئنگ کارپوریٹ جاب ہو, وہ کہے گا میں 20 کروڑ پہ 8 کروڑ ٹیکس دے رہا ہوں. ایک ریٹیلر جو ہے, اگر آپ یہ بھی کہیں کہ چلے وہ پروفٹ پہ 1% دیکھ رہا ہے, 20 کروڑ پہ 2 کروڑ کا تو پروفٹ ہوگا نا, 2 کروڑ نہیں 1 کروڑ کا تو پروفٹ ہوگا نا. تو 1 کروڑ پہ بھی آپ کہیں کہ 30-35 لاکھ کا ٹیکس ہونا چاہیے, 30-35%. جی, اگر آپ جو ہے وہ
20 کروڑ پہ 1% کر دیں 20 لاکھ ہو گئے جی رائٹ. یو اسٹل ایٹ اے ہیوج ایڈوانٹیج رائٹ. اگر میں کسی کو ایڈوانٹیج دے رہا ہوں ہی ہیز ٹو گیو می اے کوئڈ پرو کو. اس نے مجھے جواب میں بھی کچھ دینا ہے. اگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا دین آئی ایم فیلنگ بیکاز آئی ہیونٹ تھاٹ اٹ تھرو. اینڈ میں ہوتا یہ ہے ریٹیلرز بھی نہیں آتے. جی ایک اور جو ہم فیلڈ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اٹ میکس دا نیکسٹ اٹمپٹ ایون مور ڈیفیکلٹ.